تک جو قربانی کے مسائل ہیں، جو بھی اس حوالے سے گفتگو انشاءاللہ پہنچائیں۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار یعنی 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے SMS بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے۔ آئیے کالز کے ذریعے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم دو بھائی ہیں، دونوں بھائی مل کر ایک حصہ رکھ سکتے ہیں قربانی کا؟ اچھا، یہ جس طرح مفتی صاحب انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہم دو بھائی ہیں، ایک حصہ رکھ سکتے ہیں، اسی طرح اگر 10-12 افراد مل کر بھی ایک جانور کرنا چاہیں بڑا، تو کیا صورت بنے گی؟ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں، جیسے ان کا سوال ہے کہ ہم دو بھائی ہیں تو ایک بکرا یا بکری ہم اس کی طرف سے دونوں مل کے قربان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو دیکھیں، بکرا یا بکری، دمبا، بھیڑ جو چھوٹا جانور ہے، یہ ایک ہی فرد کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یا تو یہ بڑے بھائی کی طرف سے قربان ہو جائے یا چھوٹے بھائی کی طرف سے قربان ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں مل کر یہ کہیں کہ ہم دونوں اس بکری کی قربانی کر رہے ہیں تو ہم دونوں کی طرف سے ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر دونوں میں سے جس پر بھی قربانی واجب تھی تو اس کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ بکری میں ایک ہی فرد کی طرف سے قربانی ہونے کی صلاحیت ہے، دو کی طرف سے اس میں قربانی کرنے سے وہ قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب جو آپ کا دوسرا سوال جو آپ کی طرف سے ہوا کہ اگر 10 آدمی مل کر ایک گائے یا اونٹ، بیل لے کر آ جاتے ہیں تو کیا وہ قربانی کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، اس میں اب 10 افراد تو ہو گئے 7 سے زیادہ۔ ٹھیک ہے۔ اور جو بڑا جانور ہے اس میں صرف اور صرف 7 افراد، زیادہ سے زیادہ 7 افراد کی طرف سے قربانی کرنے کی صلاحیت ہے۔ جو احادیث وغیرہ کا جو ظاہر مفہوم بالکل واضح ہے کہ 7 کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ اب 8 کی طرف سے اگر ایک بڑا جانور قربان کیا جائے گا تو قربانی کا واجب کسی کا بھی ادا نہیں ہوگا۔ تو 10 افراد کی طرف سے اگر ایک جانور قربان کر دیا جائے اور ہر ایک اس میں یوں حصے دار ہے کہ میں بھی، میری طرف سے بھی قربانی ہو رہی ہے، تو چونکہ جب ایک چیز 7 افراد میں تقسیم ہوتی، برابر برابر ایک ایک حصہ آتا، تو جب وہی چیز جب 10 افراد میں تقسیم کی جائے گی تو پھر وہ 7واں حصہ جو ایک حصہ ہے وہ مزید ٹکڑے ہو جائے گا، تو ہر ایک کا پھر 7 میں سے کم ہو جائے گا۔ اس کو مثال سے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے جیسے 7 روٹیاں ہوں اور 7 افراد کو اگر وہ دی جائیں تو ہر ایک کو ایک ایک آ جائے گی۔ اب یہی کہا جائے 10 افراد کھانے والے ہیں، روٹیاں 7 ہیں، لہذا سب کو برابر برابر دیں، تو کسی بھی ایک شخص کے پاس جب اس 7 روٹیوں کے برابر حصے کر کے 10 میں تقسیم کیا جائے گا تو کسی بھی ایک شخص کے پاس پوری ایک روٹی کے برابر نہیں آئے گا، پونا یا اس طرح ڈیوائیڈ ہوگا۔ تو اس طرح قربانی 10 افراد مل کر اگر ایک بڑا جانور لاتے ہیں اور ہر شخص اس میں حصہ دار ہے کہ اس کی طرف سے قربانی کی جائے گی تو کسی کا بھی واجب ادا نہیں ہوگا، تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو جہاں قربانی ادا نہیں ہوگی، یہ جب جملہ ہم سنتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو واجب کسی بھی شخص کے ذمے شریعت مطہرہ کی طرف سے ہوا تھا تو وہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جانور مطلب حرام ہو گیا، اب اس کا گوشت مطلب حرام ہو گیا، حلال نہ رہا، ایسا نہیں ہے۔ قربانی ادا نہ ہونا ایک الگ چیز ہے اور جانور کا حلال ہو جانا ایک الگ چیز ہے۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے 10 افراد مل کر پیسے لے کر آئے ہیں، اب وہ جس نے بھی خریدا ہے وہ آپس میں یوں طے کر لیتے ہیں کہ یہ 7 افراد نومینیٹ کر دیے گئے، ان 10 میں سے یہی تھا کہ ان 10 میں سے 7 افراد نومینیٹ کر دیے گئے کہ یہ 1 2 3 4 5 6 7 یہ 7 افراد ہیں جن کی طرف سے جانور قربان ہوگا۔ اب ان میں سے پیسے بعض نے کم ملائے، یعنی جب 10 افراد مل کے کریں گے تو یوں ایک گفٹ دینے کا عمل کہ بقیہ 3 افراد 10 بردار ہو گئے، ٹھیک ہے، اور وہ 7 افراد میں اپنا اپنا حصہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ گائے، وہ بڑا جانور جب 7 افراد کی طرف سے قربان کیا جائے گا تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ مزید تفصیلی سوال کر ہم اور بھی جو ذہنوں کے اندر سوالات ہیں ان کو بھی شامل کر لیں، تو الحمدللہ مفتی صاحب نے اس کا جواب ہمیں عطا فرمایا۔ جی، مزید کالس لیں گے۔
اگر کوئی شخص اذان دینے میں کوئی چھوٹی موٹی بھول ہوگی ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اذان دینے میں چھوٹی موٹی بھول، اب بھول واضح نہیں ہے، اب بھول چھوٹی اور موٹی دونوں قسم کے الفاظ کہہ رہے ہیں. تو اگر کوئی کلمہ بھی اذان کا رہ جاتا ہے، مثال کے طور پہ حی علی الصلاۃ رہ گیا تو اس کو ادا کیا جائے گا. صحیح. تو یہ اذان گویا ناقص ہوئی، ٹھیک ہے، تو دوبارہ سے اذان کو کہا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اذان کا کون سا کلمہ رہ گیا؟ تو جیسے اگر الصلاۃ خیر من النوم ٹھیک ہے، جو فجر کی اذان میں کہا جاتا ہے، اگر یہ کوئی کہنا بھول جائے تو چھوٹی موٹی بھول میں یہ بھی شامل ہے. اگر یہ بھول جائے تو پھر اذان فجر کا اعادہ نہیں ہوگا، جو اذان ہو گئی وہی کافی ہے. لیکن اگر نارمل جو پانچوں وقت کی جو اذان ہے ان کے اندر جو کلمات باقاعدہ پانچوں نمازوں اذانوں میں کہے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کلمہ رہ گیا تو اذان دوبارہ کہی جائے گی. اگر اذان ہو رہی ہے اور یاد آ جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ نہیں کہا تھا اور یہ آگے حی علی الفلاح پہ پہنچ چکے ہیں تو حی علی الصلاۃ کو ریپیٹ کریں اور اذان درست ہو جائے. غلطی جس طرح انہوں نے چھوٹی اور موٹی بھی کہا تو ہم اگر بالفرض موٹی غلطی کو تھوڑا لیں، یعنی وہ جیسے تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اب اسی کے اندر غلطی ہو جائے مخارج کے حوالے سے جو اس حوالے سے مشہور ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب جیسے اللہ اکبر یہ لفظ ہے تو اس کو بعض اوقات جن کے مخارج درست نہیں ہوتے، توجہ نہیں ہوتی، تجوید کا علم نہیں ہوتا، تو وہ اللہ اکبر جیسے پہلا اللہ اکبر تو نارمل پڑھتے ہیں، اب دوسری مرتبہ جو اللہ اکبر پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور اس میں آواز دراز کی جا رہی ہوتی ہے تو بس اوقات وہ اللہ اکبر کو اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ اکبار معاذ اللہ جو با کو کھینچ کے پھر را کے ساتھ ملایا جائے گا تو اس کا معاذ اللہ معنی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ ڈھول ہے. یہ اکبار یہ جمع ہے کبر کے، اس کا معنی ہے ڈھول. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جو عام طور پہ ہم کسی بھی شخص کے لیے اگر ہم استعمال کریں وہ ڈھول کہاں جا رہا ہے تو اس کی مذمت ہوتی ہے، اس کو برا لگتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ اللہ کی شان کے قطعاً لائق نہیں ہے. تو چونکہ اب جو اذان اس طرح کے کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو اس کا معنی نہیں پتہ ہوتا. اگر معنی پتہ ہو تو کبھی بھی کوئی مسلمان اس طرح کے کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے تصور بھی نہیں کرتا. صحیح بات. تو اب یہ ہے کہ ایسا شخص جس نے اپنی نادانی کی وجہ سے اور عربی زبان آتی نہیں ہے، ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے، تو اگر وہ اکبر کو اکبار کہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی کفر کا حکم تو لاگو نہیں ہوگا، لیکن یہ جو اذان اس نے کہی ہے یہ اذان نہیں ہوئی. صحیح. یہ اذان نہیں ہوئی، اس اذان کو دوبارہ کہا جائے گا. اب ایسے میں ذوق شوق مسلمانوں میں بکثرت ہے اذان دینے کا، بکثرت جو ہمارے عمر رسید افراد ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور چونکہ وہ اذان کے وقت بلکہ اس سے بھی پہلے وضو بنا کے صف اول میں بیٹھے ہوتے ہیں، بس اوقات اذان دینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. تو بالکل ایک مسلمان اذان کہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مؤذن ہے وہی اذان کہے گا، کوئی دوسرا مسلمان بھی حصول ثواب اللہ تعالی کی رضا کے لیے ایک اعلان کر رہا ہے، لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہا ہے تو وہ اذان کہہ سکتا ہے، ثواب پائے گا. جبکہ وہ لیکن وہ ساری چیزیں بھی اس کو پوری کرنی ہوں گی جو اس اذان کی ریکوائرمنٹ ہے. اب یہ نہیں کہ تلفظ صحیح نہیں ہے، وہ اذان کا شوق ہے، شوق آپ کا سر آنکھوں پر، اس کی کوئی نفی نہیں کر رہا، آپ کو کوئی بھگا نہیں رہا، لیکن شرط پوری کروا رہے ہیں کہ آپ یہ شرط پوری کر دیں کہ اذان کے مخارج تلفظ درست کر لیں، آپ بالکل اذان دے کے اذان کا ثواب حاصل کریں. مدنی چینل کے ناظرین، اذان کے حوالے سے مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا اذان دینے کا شوق، امامت کا شوق، اسی طرح اقامت کا شوق یہ ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں اور ضرورتاً بعض اوقات اس کی ضرورت پڑ بھی جاتی ہے، بعض اوقات مؤذن صاحب آگے پیچھے ہو گئے، امام صاحب طبیعت خراب ہو گئی. اب ظاہر ہے جو نمازی ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب کون تکبیر پڑھے گا، کون مطلب جماعت کرائے گا، لیکن اہل افراد نظر نہیں آتے. بہت کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر آئیں کہ ہم اذان بھی دے سکیں اور ظاہر نصیب ضرورت نماز بھی پڑھا سکیں. جی مزید کالس لیں گے ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہدت تاریخ منڈی شاہی میں جنگ سے کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ بڑا جانور ہے، اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ 7 حصے ہوتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ 7 سے کم بھی ہو جاتے ہیں، 5 3 4. تو مفتی صاحب یہ رحم فرما دیں کیا 7 ہی حصے ہو سکتے ہیں یا سے کم بھی رکھ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا فرماتے ہیں سر؟
دیکھیں 7 حصے یہ آخری حد ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس سے کم افراد، جیسے 6 افراد اگر ایک بڑا جانور قربان کرنا چاہیں تو منع ہوگا، 7واں لازمی ڈھونڈ کے کہیں نہ کہیں سے ایڈ کریں. ایسا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ بڑے جانور میں 7 افراد کی طرف سے قربانی کرنے کی صلاحیت ہے. 6 افراد میں بدرجہ اولا، 5 افراد میں بدرجہ اولا، تو یوں ہر ایک کا حصہ بڑھتا چلا جائے گا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک سے کم نہ ہو. کتب فقہ میں یہ بالکل واضح طور پہ لکھا ہے 7ویں حصے سے کم نہ ہو. 7ویں سے اگر بڑھ جاتا ہے، جیسے 5 افراد جب مل کے کریں گے تو یقیناً ہر ایک کا قربانی کے جانور میں جو حصہ ہوگا وہ 7ویں سے زیادہ ہوگا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قربانی بلا شبہ ہو جائے گی. ایک شخص جو ہے وہ پورا ایک جانور 7 حصوں والا مطلب بڑا جانور قربان کر سکتا ہے؟ بالکل اکیلا آپ اونٹ اپنی طرف سے قربان کرنا چاہیں تو کوئی آپ کو نہیں روک سکتا. جو روکے ٹوکے تو اس کی اصلاح کی جائے گی کہ اس بڑے جانور میں ایک کی طرف سے قربانی ہونے میں کون سی چیز رکاوٹ بن رہی. کوئی رکاوٹ نہیں بن رہی. تو شرعی حوالے سے بالکل اکیلا ایک آدمی بھی پورا اونٹ اپنی طرف سے قربان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے میں شامل کرتے ہیں 40,000 روپے ہیں موجود لیکن بے روزگار ہیں، نوکری وغیرہ نہیں ہے، تو اب قربانی کے حوالے سے کیا ہوگا کیونکہ انہی پیسوں پر گزارا ہوگا؟ اب دیکھیں ابھی قربانی کے دنوں میں تقریباً ابھی 6 دن تقریباً باقی ہیں اور قربانی کا دن آ جائے گا. تو اس سے پہلے اگر ان کے پیسے اپنے ضرورت کے کاموں میں خرچ ہو گئے جس کی وجہ سے 40,000 سے یہ ریشو نیچے 30-35 تک آ جاتا ہے، تو اس وقت جو ہمارے یہاں پر پاکستان میں چاندی کا جو ریٹ ہے 52.5 تولہ چاندی کا تقریباً 39,000 کے لگ بھگ چل رہا ہے، یعنی 40,000 کے 39-40 کے قریب یہ ریٹ بن جاتا ہے. تو اس صورت میں اگر یہ قربانی کے جو 10، 11، 12 ذی الحجہ کے جو دن ہیں، 10 کی صبح صادق سے لے کے 12ویں کے غروب آفتاب تک، اگر ان کے پاس ان جو 3 دنوں کے جو اوقات ہیں ان میں مال نصاب سے کم ہو جاتا ہے، حاجت اصلیہ سے زائد جو ان کا مال ہے اس سب کو ملا کے ان پیسوں کو جو ان کے پاس ہیں ان کو ملا لیں تو یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک نہیں بن رہے، تو پھر اس صورت میں ان پہ قربانی واجب نہیں ہوگی. لیکن اگر ان کے پاس اتنا مال و اسباب ہے کہ جس سے گزر اوقات ہو سکتا ہے اور یہ جو ان کے پاس 40,000 روپے کی اماؤنٹ ہے یہ قربانی کے دنوں میں باقی رہتی ہے تو ان کو قربانی واجب ہوگی. ناخن جو نیلز ہیں بڑھ جاتے ہیں، جیسے مستحب عمل یہی ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے جو نہیں کر رہا اس کے لیے بھی کہ عید کی نماز کے بعد جو قربانی کر رہا ہے اپنی قربانی کے بعد، اب یہ کہ 40 دن پورے ہونے والے ہیں اور نیلز جو ہیں یہ بڑے ہوئے ہیں، تو کیا ان کو ہم گھس کر مطلب چھوٹا کر لیں یا کاٹنے پڑیں گے؟ دیکھیں گھس کر چھوٹا کر لینا اس کو کاٹنا نہیں کہتے. صحیح. ابھی چھوٹا جو کر لیتے ہیں وہ یوں سمجھیں کہ انہوں نے اپنا ذہن بنایا ہوگا 40 دن میں اتنے بڑھ گئے، صحیح، تو ہم اتنے کر دیتے ہیں گھس کے کہ وہ 25 دن والے ہو جائیں، 20 دن والے ہو جائیں. تو اس طرح کا طریقہ کار یہ درست نہیں ہے. باقاعدہ جو ناخن کاٹنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق ناخن کاٹے جائیں گے. جی ٹھیک. گھسنا اس طرح تو ہو سکتا ہے کہ کسی سے نیل کٹر نہیں چلتا تو وہ گھس کے اتنے کر لیتا ہے کہ جتنا نارمل ناخن کٹنے کی صورت میں ہو جاتے ہیں، تو اگر وہ اس طرح گھس کر ناخنوں کو اتنا باریک کر لیتا ہے ٹھیک ہے. اچھا والد صاحب قربانی کرتے رہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ شادی کے بعد علیحدہ بھی ہو جاتا ہے یا ساتھ ہی رہتا ہے، تو والد صاحب قربانی کرتے رہے گھر کے افراد کی طرف سے، تو کیا ابھی اس سال بھی وہ کر ہی رہے ہیں والد صاحب، تو کیا مجھے پیسے دینے پڑیں گے یا وہ میری قربانی ہو جائے گی؟ اب اس میں یہ ہے کہ اگر بڑا جانور ہے اور وہ والد صاحب ہر سال لے کر آتے ہیں اور اس سال بھی وہ لے کر آئے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ بالغ اولاد کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ ان سے اجازت لے لے. ٹھیک. تو اگر سابقہ اجازت بھی اگر چل رہی ہے کہ ہر سال وہ لاتے ہیں اور بچوں کی طرف سے جن پہ قربانی واجب ہے ان کی طرف سے پرمیشن بھی ہوتی ہے، اجازت بھی ہوتی ہے، تو اس سال بھی اگر والد صاحب یوں قربانی کر لیتے ہیں سابقہ پرمیشنوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو قربانی ہو جائے گی. اور پہلی دفعہ اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے اپنے بڑے بیٹوں کی جو بالغ ہو چکے ہیں یا بڑی بیٹیوں کی طرف سے جو بالغہ ہو چکی ہیں اور ان پہ قربانی بھی واجب ہے، تو اب ان کی طرف سے اگر وہ قربانی ادا کرنا چاہتے ہیں والد صاحب تو چونکہ پہلی دفعہ لے کر آئیں تو اجازت لینی ہوگی. اگر اجازت نہیں لی تو پھر ان کا واجب ادا نہیں ہوگا. جو بالغ
اولاد ہیں ان پہ اگر واجب ہے تو والد کی طرف سے قربانی سے واجب ادا نہیں ہوگا. اجازت ہوگی تو پھر ان کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی, اور ان کا جو اپنا واجب تھا وہ الگ سے اب مطالبہ نہیں ہوگا. والد کی طرف سے ہونے والی جو بڑے جانور میں ان کی طرف سے بھی حصے ڈالے گئے ہیں وہ بھی کافی ہیں. ٹھیک جی. مدی چینل کے ناظرین, گفتگو جاری ہے, مزید کالس لیتے ہیں. عمران میرا نام ہے جی, ناروال سے بات کر رہا ہوں جی. اب مجھے پتہ کرنا تھا کہ جب جانور نہ لیا جائے اتنی جو ہے اماؤنٹ وہ ہم غریبوں یا مسکینوں میں جو سکتے ہیں کیسے قربانی ادا ہو جائے گی؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ قربانی کے جب شرائط پائے جا رہے ہیں واجب ہونے کے, تو اس واجب کی ادائیگی قربانی کر کے ہی ہوگی. صحیح. اگر ایک بکرے کی قیمت 15,000 روپے بنتی ہے اور ایک حصے کی قیمت 10,000 کے لگ بھگ بنتی ہے, اب کوئی یہ ادا نہیں کر رہا قربانی کے جانور میں حصہ نہیں لے رہا, نہ وہ دمبا بھیڑ بکرا لے کر آتا ہے, بھلے وہ کروڑوں روپے بھی اگر وہ کسی غریب کو دے دیتا ہے, مسجد میں ادا کر دیتا ہے, تو جو قربانی کا واجب ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا. اس کی ادائیگی کیے بغیر یہ سبک دوش نہیں ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتا میں کروڑوں روپے رائے خدا میں دے چکا ہوں تو اب قربانی کا واجب ختم ہو جائے, تو یہ الگ ایک واجب ہے. یہ واجب اپنی جگہ برقرار رہے گا, یہ آپ کو واجب ادا کرنا ہی ہوگا. تو یہ واجب ادا کریں, ورنہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بالکل واضح دو ٹوک بیان کیا گیا کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنی سخت یہاں پر گویا ایک وعید ارشاد فرمائی, اور ناراضگی کا کتنا شدید گویا اظہار ہے کہ ہمارے مصلی جو عیدگاہ ہے اس کے قریب تک نہ آئے وہ شخص جو قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے. ٹھیک. اور ان دنوں میں جو قربانی کے دن ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی راہ میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی مال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کوئی کروڑوں روپے بھی ان دنوں میں خرچ کر دے اور قربانی اس پہ واجب ہو اور وہ قربانی ادا نہیں کرتا, تو اس کا کروڑوں روپے خرچ کرنا بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام نہیں رکھے گا جو اس نے ایک حصہ ڈال کے یا ایک بکرا قربان کر کے جو اس پہ اس کو ثواب ملے گا وہ ان دنوں میں دیگر اموال خرچ کرنے پہ نہیں ملتا. تو اس لیے اپنی موٹی عقل کو استعمال نہ کیا جائے. بعض لوگ ایک سوچ لوگوں کے اندر ہے کہ ہم قربانی میں اتنے جانور لا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اس کے بجائے ہم کسی غریبوں کو مدد کریں. تو ایسے لوگوں کے لیے عام طور پہ غریب آدمیوں کی عقلوں میں اس طرح کے اعتراض والے پہلو نہیں آتے. مالدار لوگ اس طرح کی سوچیں ان کے دلوں میں آ رہی ہوتی ہیں, اور جو بعض اوقات اسلامی تعلیمات سے بیزار لوگ ہیں, بس اوقات غیر مسلم اس طرح کی سوچیں کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے جو مسلمان جو علم علماء سے دور ہوتے ہیں وہ اس طرح کی سوچیں پال لیتے ہیں پھر وہ بھی آگے. اب ان سے سوال یہ ہے کہ کیا ان کی فیکٹری چل رہی ہے نہیں چل رہی, کیا ان کی کمپنیاں چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی. بس اوقات عید کا سیزن ہوتا ہے, ان عید کے سیزن میں ان کی بڑی بڑی شاپنگ مالز ہوتی ہیں. صحیح. اور ان میں ورائٹیاں مختلف قسم کی آ رہی ہوتی ہیں. کتنے مہنگے یہ لوگوں کو سوٹ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ یہ ساری ورائٹیز مہنگی اپنی دکانوں پہ رکھنا چھوڑ دیں. صحیح. غریبوں کی مدد کریں. تو وہ اس وقت چونکہ سیزن ہے, مال کمانا ہے, تو اب یہ اس بات پہ بھی غور کریں کہ جو قربانی کے ایام جو آتے ہیں یہ کثیر مسلمانوں کا ان سیزن کے ساتھ معاشی کاروبار جڑا ہوا ہے. صحیح بات. اب کتنے غریب لوگ ہیں جو اس وقت منڈی میں موجود ہیں. صحیح. بہت سارے لوگ مسلمان تو یوں سمجھے جانور پالتے ہی ان دنوں کے لیے ہیں, جو باقاعدہ جانوروں کو پال کے پوس کے بڑا کر کے بیچ کے ان کا گزر اوقات گویا یہ سیزن ہے ان کے کمانے کا. جو عام لوگوں میں ہمارے مارکیٹوں میں جو عید کے دن کا سیزن ہوتا ہے جس میں وہ پورے سال میں اتنا نہیں کماتے جتنا یہ ماہ رمضان میں وہ کما چکے ہوتے ہیں. تو غریبوں کا یہاں پہ ایک سیزن ہوتا ہے کمانے کا. پھر دوسرا یہ کہ یہ جانور جب گلی محلوں میں آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پہ گھاس پھوس جانوروں کے چارے والے حساب سے, اگر ہم صرف اپنے شہر کی بات کریں, ہاں بالکل, آپ اپنے نکلیں آپ کو کچھ فاصلے پہ یہ جانوروں کے چارے والے ہیں, تو ان کا ایک سیزن ہوتا ہے. پھر اس طرح جو جانور ہے جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو کتنے قصاب حضرات
ان کا ایک سیزن ہوتا ہے، ان کے پاس سر کھجانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، ادھر جانور ذبح کیا تو ادھر مختلف 3 دنوں میں یوں سمجھو وہ اتنا کما لیتے ہیں جتنا شاید کئی مہینوں میں بھی نہیں کما پاتے. تو اس طرح ان کا روزگار ہے. پھر جانور ذبح ہونے کے بعد اس کا جو گوشت ہے ان افراد تک پہنچ جاتا ہے کہ جو شاید مہینوں بڑے جانور کا گوشت ان کو میسر نہیں ہوتا، تو تازہ فریش گوشت ان لوگوں تک پہنچتا ہے. پھر اسی طرح جب جانور ذبح ہوا، اس کی جو چرم ہے، قربانی کی کھال ہے، تو اس کھال کے ذریعے کتنے ایک الگ روزگار اس کا ہے، بالکل کام کر رہے ہیں. اگر یہ قربانی کے جانور کوئی مطلب چھوڑ دیا جائیں تو یہ فیکٹریاں بھی بند ہو سکتی ہیں جن میں بہت سارے مزدور لوگ کام کر رہے ہیں، اور خود مالکان فیکٹری ان کے گھر چل رہے ہیں اور ان کے تحت مزدوروں کے گھر چل رہے ہیں. تو یہ فلسفہ جو لوگ پیش کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے دیگر جو ان کی کمپنیز ہیں، فیکٹریز ہیں، اس پر اس کو لاگو کریں. جو شرعی احکامات ہیں ان کی بجا آوری سے مسلمانوں کو نہ روکیں. اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر کسی کے بھی اعتراضات کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں. چوں چرا کہ یہاں گنجائش ہے ہی نہیں. مسلم کا معنی ہے کہ حکم خدا بندی، حکم رسول کے آگے اپنی گردن کو جھکا دینے والا. تو یہاں اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے، گھوڑوں کو بالکل باندھ کے رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم. ماشاءاللہ بہت پیارا مفتی صاحب نے ہمیں جواب ارشاد فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے کے حوالے سے جو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، بالخصوص قربانی کے ایام میں یا حج کے پربہار موسم میں کہ بھئی لاکھوں لوگ جمع ہو گئے، اربوں کربوں روپے اس میں خرچ ہو رہے ہیں، تو شریعت نے غریبوں کی امداد کے حوالے سے بھی پورا ایک ضابطہ بیان کیا. جیسے زکوٰۃ دیکھ لیں، زکوٰۃ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ غریبوں کی مدد ہی ہے. جو آپ کی قریبی رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، جو بھی مسلمان ہیں، جو اس کی شرائط بیان کی گئی اس حساب سے اگر آپ دیکھ لیں، فطرہ جو عید کی نماز سے پہلے دینا افضل کہا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی صدقات نافلہ، قربانی کے جانور میں 3 حصے اور 3 حصے ہیں، ایک غریبوں کو دینا، غریبوں کا رکھا. تو اور پھر جو ابھی مفتی صاحب نے اس جانور کے حوالے سے جو غریبوں کا روزگار بیان کیا، یعنی بلا مبالغہ لاکھوں لوگ جو ہے اس وقت اس روزگار سے وابستہ ہیں. اگر ہم پورا اس کا ڈیپلی جائزہ لیں تو لاکھوں لوگ وابستہ ہیں جن کو الحمدللہ اس قربانی کے اس واجب کی وجہ سے جو مالی فائدہ پہنچتا ہے. تو بہت سارے فوائد ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ہم اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، نفس و شیطان کسی اور طرف لگا دیتے ہیں اور پھر ہم اس طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے. شریعت نے جو ہم پر نافذ کر دیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی. جی مزید کالس. زید اور بکر پر قربانی واجب نہیں، یعنی ان کے پاس اتنا مال موجود نہیں ہے کہ قربانی واجب ہو سکے، تو چاہتے ہیں کہ ہم دونوں اکٹھے تھوڑے تھوڑے پیسے ملا کر بڑی قربانی میں حضور کے نام کا حصہ شامل کر لیں. اس صورت میں حکم شرعی کیا ہوگا؟ جاب ارشاد فرما دیجیے. کیا فرماتے ہیں؟ قربانی واجب نہیں ہے لیکن وہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ سارا جب قربانی دیکھیں واجب نہیں ہے، لیکن شرعی فقیر جب کوئی جانور قربانی کی نیت سے خرید لیتا ہے تو اس کی قربانی اس پہ واجب ہو جاتی ہے کہ وہ قربانی ادا کرے. تو یہاں پر بھی 2 بھائی مل کے ایک حصہ ڈالیں گے تو بقیہ جو 6 حصے دار ہوں گے اس جانور میں، تو ان 6 کے ساتھ تھوڑا سا یہ معاملہ یوں خطرے میں آ سکتا ہے کہ ایک حصے میں 2 بھائی شریک ہیں. جی جیسے کہ ہم نے جواب کے شروع میں کہا کہ جب 2 آدمی ایک حصے میں شریک ہو جائیں گے تو قربانی پھر نہیں ہوتی. تو یوں 6 حصے دار الگ ہوں اور ایک حصے میں یہ 2 بھائی بھی ہیں، تو اب یہ 2 بھائی اپنی طرف سے تو قربانی نہیں کر رہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں. گویا ایک حصہ حضور کے لیے ہے، پیسے ان دونوں کے مشترکہ ہیں. جی تو یوں تو قربانی درست ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی 2 آدمی مل کے ایک حصہ خریدتے ہیں اور دونوں اس ایک حصے کو اپنی طرف سے کرنا شمار کرتے ہیں تو بقیہ 6 کی بھی نہیں ہوگی. صحیح. تو اس طرح جب بھی پیسے ملائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک حصے کے اندر 2 آدمی حصے دار یوں نہ بنے کہ وہ ایک حصہ ان 2 کی طرف سے ہو. تو یہاں ان کی نیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے وہ قربانی ایک حصے کی جائے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں. مزید چل کے ناظرین آپ کے SMS قربانی کے حوالے سے ہمیں کافی موصول ہو رہے ہیں. ظاہر ہے ہم ضرورتاً جتنا ہمارے سلسلے کا وقت ہے ظاہر اتنا ہی شامل کر پائیں گے، اور ظاہر ابھی عید تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ ضرورتاً آپ یہ سلسلے دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے جو SMS ہے اس کا جواب آپ کو مل جائے گا.
اچھا حضور ارشاد فرمائے جیسے چھوٹا جانور جیسے بکرا ہے یا جو بھی اس کی جنس ہے اس میں ایک حصہ، گائے کے اندر 7 حصے، اب اونٹ تو اتنا بڑا ہوتا ہے، تو اس لیے 2 SMS مجھے اس حوالے سے آئے. ایک تو انگلش میں انہوں نے کہا کہ ہاؤ مینی وڈ بی میکسیمم پارٹس ان کیمل، اور دوسرا بھی یہی تھا کہ بھئی کیمل میں کتنے حصے ہوتے ہیں یہ بھی بتا دیں آپ. حدیث شریف میں بقرہ جو گائے ہے اس کو بھی فرمایا گیا کہ یہ 7 کی طرف سے کفایت کرے گی، اور اونٹ کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ 7 کی طرف سے کفایت کرے گا. تو اس میں اب چھوٹے بڑے کا حساب نہیں ہے، اتنا بڑا وہ ہوتا ہے تو اتنا بڑا ہوگا تو اب 5 سال کا ایک متعین ہو چکا. اسی طرح گائے بڑا جانور جو بیل وغیرہ ہے تو ان میں بھی 2 سال کے چھوٹے قد کے بھی ہوتے ہیں اور اچھی خاصی ہائٹ والے بھی ہوتے ہیں. تو اب یہ نہیں ہوگا کہ جو بڑی ہائٹ کا کوئی بیل ہے تو وہ 10 کو کافی ہو. حدیث شریف میں جتنے کے لیے حد بندی کر دی گئی وہ اتنے ہی کے لیے ہوگا، تو یہ بڑے جانور 7 سے زیادہ کے لیے کفایت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی، مزید کالس لیں گے. میں زبیر بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے اپنی مسجد کے لیے لائبریری بنانی ہے کتابوں کی، لوگوں کی سہولت کے لیے، مسئلے مسائل تاکہ وہ اپنے یہاں وہاں پہ آ کے وہ کتابیں دیکھیں وغیرہ. اور اس کے لیے ہم نے نا محلے سے کھالیں اکٹھی کرنی ہے. وہ کھالوں کی رقم جو ہم نے اکٹھی کرنی ہے وہ مسجد میں لائبریری جو ہم نے بنانی ہے محلے والوں کی سہولت کے لیے، وہ کھالیں لگ سکتی ہیں یا نہیں لگ سکتی؟ جی حضور کیا فرمائیں گے لائبریری کے لیے کھالیں؟ قربانی کے جانور کی جو کھال ہے اس کھال کے ذریعے کوئی بھی ایسا کام جو نیکیوں پر مشتمل ہو، صدقات و خیرات کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں، اس سے کنواں بھی بنوا سکتے ہیں، اس سے مسجد کے کام بھی کر سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو لائبریری بنانا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو علم کی روشنی سے گویا منور کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو علم پھیلانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے لائبریری میں اس قربانی کی کھال کو بیچ کے اس کی رقم کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. انہوں نے تو مسجد کا فرمایا کہ مسجد میں ہم یہ بنانا چاہ رہے ہیں اور سارا، تو اگر محلے میں علاقے کے اندر چند اپنے مسلمان نوجوان چاہیں کہ بھئی ہم، تو کیا یہ ہوگا سب کے لیے اس طرح کروں کوئی کتابوں کی لائبریری اس طرح بنائے جس سے؟ اب دیکھیں اس میں یہ ہوگا جیسے مسجد کے اندر لائبریری بنا رہے ہیں نا، تو اس میں اس چیز کا مزید تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا کہ لائبریری کے لیے پھر الماریاں بھی چاہیے ہوتی ہیں، شیلف وغیرہ، تو ان کے اندر ایسا نہ ہو کہ مسجد کی جگہ گھرے اور جگہ گھرنے سے 2-1 نمازیوں کی جگہ جو وہاں تھی وہ جگہ مطلب ختم ہو جائے. تو لائبریری ایسے جگہ پہ بنائی جائے جہاں پہ نمازیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ختم نہ ہو. ٹھیک ہے. مدی چل کے ناظرین جامعۃ المدینہ کے طلباء ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہوتے ہیں، یہ بھی سوال کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ میرے نام کی قربانی کرنا، تو کیا یہ قربانی واجب ہوگی، اور اس قربانی کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں. جی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک آدمی جو وصیت کر رہا ہے اور وصیت کے ساتھ ساتھ اس نے مال و اسباب بھی چھوڑا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میرے مال سے قربانی کیا کرنا ہر سال، تو اس کے جتنا بھی اس نے مال چھوڑا ہے تو 1/3 تک اس کے مال میں اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا. اگر اس نے 1 ہی سال قربانی کرنے کی وصیت کی اور مال بھی چھوڑا ہے تو 1 ہی سال اس کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے جانور قربان کیا جائے گا، اور اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا جو گوشت ہے وہ فقیروں پر، فقراء پر، غرباء پر صدقہ کیا جائے گا. اس کا وہ حکم نہیں ہے جو عام جانور جو قربان کیے جاتے ہیں کہ اس کے گوشت کے 3 حصے ہو جاتے ہیں، غریبوں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، گھر والوں کے لیے. تو چونکہ یہ مرنے والے کی وصیت کے مطابق اس جانور کو اب ذبح کیا جا رہا ہے، تو اب اس کے تمام تر گوشت کو، کھال کو صدقہ کرنا ہو. صحیح. اچھا گوشت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو SMS بھی آیا ہے کہ قربانی کا گوشت یکم محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی حد بندی نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت کتنے دن تک چلے. صحیح. یکم محرم سے پہلے ختم کرنا شرعی حوالے سے ایسی کوئی پابندیاں نہیں ہیں. البتہ طبی حوالے سے یہ ضرور ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکروں میں بھی متعدد بار اس سب توجہ دلائی ہے کہ یہ جو گوشت کو فریز کر لیا جاتا ہے اور مہینوں چلایا جاتا ہے،
تو اس سے گوشت کے اندر مضر اثرات پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تو اس حوالے سے گوشت کو جلد از جلد ہی مطلب ختم کر لینا چاہیے. جو مہینوں چلاتے ہیں تو وہ گویا اپنے لیے بیماریوں کو بھی، کیونکہ مضر اثرات پیدا ہوں گے تو یہ مناسب نہیں ہے. اب یہ کہ یکم محرم سے پہلے ایسی کوئی حکم شریعت اس حوالے سے نہیں ہے. اچھا، بعض لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہی قربانی کا گوشت بعض اوقات جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اصالہ ثواب کے لیے کھچڑا بنایا جاتا ہے تو اس میں بھی ڈالتے ہیں. عوام میں یہ بھی غلط فہمی مشہور کی جاتی ہے، ہو رہی ہے کہ جو قربانی کا گوشت وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کے کھچڑے میں نہیں ڈال سکتے. یہ بھی تو یہ بھی غلط ہے. صحیح. ایک حلال چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کو حلال چیز آپ بنا رہے ہیں، تمام اجزاء حلال ہیں، ان میں ایک گوشت بھی ڈال دیا تو اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اب نہ جانے اس طرح کی افواہیں مسلمانوں میں کون پھیلا دیتا ہے. پھیلانے والا بالکل غائب ہو جاتا ہے. مسلمان ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، سینہ بسینہ بہت دور تک اس طرح کی باتیں چلے جاتی ہیں. اور بسا اوقات جس طرح اس وقت ہم سمجھا رہے ہیں، ہمارا سمجھانا چند افراد تک ہی رہ جاتا ہے، لیکن افواہ پتہ نہیں نسل در نسل تک چلی آ رہی ہوتی ہے. تو اس چیز پہ اپنا علم اگر ہم سیکھنا شروع کر دیں تو خود اپنے اندر سے بہت ساری غلط افواہیں، غلط فہمیاں وہ ہماری دور ہو سکتی ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ افراد ہیں، اسلامی بھائی ہوں، اسلامی بہنیں ہوں، تو ان کو محسوس ہوگا کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے کتنے توہمات، غلط فہمیاں، غلط مسائل بالکل عام تھے، ہم تو ان پہ عمل کرتے تھے. لیکن اب پتہ چلا کہ اصل حکم شریعت یہ ہے، اور ہمیں جو سینہ بسینہ پہنچا لوگوں سے، اس سے سن کے، تو بہت سارے مسائل وہ غلط تھے. تو غلطی کا ازالہ اور غلطی کی اطلاع، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستگان کو اس چیز کا اچھی طرح احساس ہے. اس وقت جو مدنی چینل پہ جو ہمیں دیکھ سن رہے ہیں تو یہ بھی کافی حد تک مدنی چینل کے جو باقاعدہ ویورز ہیں ان کو بھی کافی حد تک معلومات ہوگی کہ یہ مسئلہ ہمارے خاندان میں چلا آ رہا تھا، تو آج پتہ چلا کہ یہ غلط ہے. مطلب دعوت اہل سنت کے جو ہمارے سلسلے جو باقاعدہ جو پابندی سے دیکھتے ہوں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا. اور ہر موضوع کے حساب سے ظاہر ہم اسلامی تہوار کے حوالے سے بھی سلسلے رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ضمناً کچھ سوالات آتے رہتے ہیں. تو دعوت اسلامی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ سلسلے ہیں، پھر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہیں، پھر مدنی مذاکرہ. اب جیسے آج ہفتہ ہے، انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، امیر اہل سنت جلوہ گر ہوں گے، اور اس کے اندر تو آپ دیکھیں کہ مختلف موضوعات اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو جو مدنی مذاکرے پابندی سے دیکھیں، اس میں شرکت کریں، یہ دعوت اہل سنت کے سلسلے دیکھیں، دعوت اسلامی میں آ جائیں، جو مدنی قافلوں کا جدول ہے، تو یقین کریں اتنا علم ملے گا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. جب ہم مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بعض اوقات ایسے افراد، ایسے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں جن کی عمریں 40 سال، 50 سال، 60 سال ہوتی ہیں. تو مفتی صاحب وہ یہی کہتے ہیں ہمیں آج ہی پتہ چلا، ہم نے تو آج آپ سے سنا. ایسی مثالیں ملتی ہیں. مطلب یہ مثبت سوچ والے ہیں جو آپ سے یوں وجہ تو یہ کہتے ہیں ہم 60 سال ہو گئے، ہمیں تو آج تم سنا رہے ہو، جمعہ 8 دن، یعنی وہی سمجھ رہے ہیں کہ 60 سال سے ہم صحیح کر رہے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے. تو بالکل جو اصلاح کی جا رہی ہو نا، تو اپنے دل کو بالکل کشادہ کریں، اور اصلاح بڑے اطمینان کے ساتھ جب کوئی کر رہا ہو تو سنیں. بس اوقات یہ بول پڑتے ہیں، اور اس طرح بول پڑنے سے اپنی اصلاح کے دروازے بند کر دیتے. صحیح بات. تو اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو جھاڑیں نہیں، اس کی ٹو میں رہیں کہ یہ جو حکم بیان کیا میں تو اتنے عرصے سے یہی سنتا آ رہا تھا، آج کسی نے بیان کیا، یہ صحیح بیان کر رہا ہے یا میں نے صحیح چلتا آ رہا ہوں جو اتنے عرصے سے عمل کر رہا ہوں، تو اس کو چھوڑے نہیں. صحیح. اگر آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں میری بیان کردہ بات آپ کا دل قبول نہیں کر رہا تو اور اہل علم موجود ہیں، صحیح، ان سے رابطہ کر. ایسا نہیں کہ آپ ہی عقل کل ہیں، سب کچھ آپ ہی ہیں، ایسا نہیں ہے. نہ تفسیر کی کتابیں پڑھی، نہ احادیث پڑھی، نہ فقہ پڑھا، بچپن سے وہ دیکھا دیکھی بہت سارے کام چل رہے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں صحیح ہیں، حالانکہ یہ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پتہ چلا کہ کتنی غلطیاں تھیں. اچھا، ایس ایم ایس آیا ہے کہ اگر بچے ضد کریں کہ اسے مرغی کی قربانی کرنی ہے تو کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، جانور جو حلال ہیں جی
ان کا ذبح کرنا، ان کو ذبح کر کے کھانا کسی بھی دن میں منع نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ قربانی کے جو دن ہیں تو ان میں بالکل مرغیوں کو ذبح کرنا جائز ہی نہیں ہے. جائز ہے، لیکن بطور قربانی قربانی جو ایک مسلمان ایک واجب ادا کرتے ہیں سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنے کے لیے، اس طور پہ کوئی کہتا ہے چلو میں مرغی ہی ذبح کر دیتا ہوں. تو اب یہ مرغی ذبح کرنا فی نفسی ایک حلال چیز تھی، لیکن بطور قربانی جو ایک واجب ہے اس ادائیگی کا اس انداز اپناتے ہوئے مرغی کی قربانی کرنا ناجائز ہے. ناجائز کیوں ناجائز ہے؟ کیونکہ شریعت مطہرہ نے قربانی کے لیے جانوروں کو متعین کر دیا ہے، تو ان میں مرغی شامل نہیں ہے. صحیح. اچھا، جس طرح بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ بچپن سے جو دیکھتے چلے آ رہے ہوتے ہیں تو پھر جوانی اور بڑھاپے تک اگر مدنی ماحول نہ ملا اور اس طرح کا سلسلہ نہ ہوا تو غلط فہمیاں اور اس طرح چلتی رہتی ہیں. تو کیا والدین اپنے بچوں کی ضد کو پورا کرنے کے لیے، ایسی ان کو خوش کرنے کے لیے چلو بیٹا آپ جو ہے وہ مرغی کی قربانی کر دو، تو کیا یہ غلط سوچ کنورٹ نہیں ہو جائے گی؟ بالکل. یہ جب ایک چیز جانور متعین ہے نا تو ان میں مرغی شامل نہیں ہے. تو قربانی کی نیت سے قربانی کے انداز اپناتے ہوئے پھر مرغی کو ذبح کرنا، بچوں سے کروانا، تو عام طور پہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ جانور کو قربانی کے بجائے کچھ اور نہ کر دیں. تو اس لیے بچوں کی ضد ہر جگہ پوری نہیں کی جاتی. شریعت مطہرہ کی پاسداری بھی ضروری ہے. مدنی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا اور آپ کے تو ایس ایم ایس بھی ہمارے پاس ابھی کافی موجود ہیں جو تقریباً قربانی کے حوالے سے زیادہ ہیں. آپ مایوس نہ ہوں، آپ سلسلے دیکھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ قبول فرمائے. عشاء کی نماز ہوگی، عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، اگرچہ ہفتہ ہے تو اس کو ہفتہ وار ہم کہہ رہے ہیں لیکن ابھی آج کل روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے تو اس میں شرکت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ